بابر یوسف زئی نے ہمیں پھر جوائن کر لیا. بابر صاحب ایک اور معاملہ بھی ہے جہاں پہ بھارت جس کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. آپ افغانستان کے بارے میں دیکھ لیں, وہاں پہ کتنا معاملات اور مزید خراب ہوئے ہیں, وہاں پہ کتنا نہ صرف انہیں گھر سے ان کے افغانستان سے جو غلط خبریں آ رہی ہیں, مطلب میڈیا ان کا جو کوٹ کرتا ہے, پوری دنیا کا میڈیا بھی اسی کام پہ لگا ہوا ہے اور کئی فورم ہیں جہاں پر افغانستان کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں نا, افغانستان کا جو میڈیا ہے اسے اب جو ہے ہندوستان کا میڈیا جو ہے نا اسے سکھا رہا ہے. تو جب ہندوستان کا میڈیا اتنا نیگیٹو ہے تو آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ افغانستان کی میڈیا کو پازیٹیو چیزیں سکھائے گا؟ اس نے نیگیٹو چیزیں ہی سکھانی ہے اور وہی نیگیٹو چیزیں ہی سکھا رہا ہے. اور افغانستان کا جو ایک دنیا میں تاثر بن کر جو ابھرا ہے وہ دیکھیں پوری دنیا کو اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ دہشت گردوں کی نرسری ہے. افغانستان دہشت گردوں کے جو ہے نا سہولت کاروں کی نرسری ہے. دنیا میں کوئی بھی شخص جو دہشت گردی کرتا ہے اس کے اب تانے بانے جا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسے افغانستان نے پناہ دی ہوئی ہے. اور اب ہندوستان جو ہے, ہندوستان نے جو سب سے بڑی جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ اب افغانستان میں کی ہے. اس نے افغانستان کی میڈیا کو جو ہے نا وہ جیسے بولے ٹرین کرنا شروع کر دیا ہے. وہ افغانستان کی میڈیا کو اب اسکرپٹ دیتا ہے, وہی اسکرپٹ جو وہ اپنے میڈیا پر چلاتا ہے وہی اسکرپٹ اب اس نے افغانستان کی میڈیا کو دینا شروع کر دیا ہے. تو غفاری صاحب یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ افغانستان کا جو میڈیا ہے اس کے تانے بانے جو ہے نا وہ ہندوستان کی میڈیا سے ملتے ہیں. آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات میں بتاؤں, آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے بابر, آپ بولیں. ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اب ہندوستان جو ہے نا وہ افغانستان سے جو سو کالڈ جرنلسٹ ہوتے ہیں, نام نہاد صحافی ہوتے ہیں, انہیں ہندوستان لے کر جاتا ہے اور ان کی دہلی اور ممبئی میں ان کی ٹریننگز کرواتا ہے, سیشن کرواتا ہے اور ان کے اوپر جو ہے نا لاکھوں کروڑوں روپے لگاتا ہے. مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ یہ جو افغانی صحافی ہے اس کے ذہن میں پاکستان کے خلاف زہر بھر دیا جائے, اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ آپ نے جب اپنے ملک جانا ہے تو آپ نے وہ نیگیٹو جو رپورٹنگ کرنی ہے اس میں ہر چیز کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرانا ہے. تو یہ ایک ہندوستان کا جو یہ ٹول ہے اور ہندوستان اس سے پہلے بھی یہی ٹول استعمال کرتا رہا ہے, لیکن اللہ نے ہمیں عزت دینی تھی, ہمیں عزت دے دی. میں اس سے پہلے بات کر رہا تھا, میری آواز کٹ گئی, کہ جب یہ ٹاکس اسلام آباد ٹاکس شروع ہوئے, آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان نے یہ کوشش کی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں کوئی ایسے ایڈونچر کرے جس سے یہ ڈائلاگز جو ہیں اور یہ ٹاکس جو ہے یہ متاثر ہو یا سبوتاز ہو. ہمارے پاس اطلاع ہے, کیونکہ میں وزارت داخلہ میں ہوں اور ایک اہم پوزیشن پر ہوں, تو بھارت اپنی پروکسیز کے ذریعے بلوچستان میں کوئی دہشت گردی کروانا چاہتا تھا, لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز الحمدللہ الرٹ تھیں اور ہم نے ان کی سازش کو ناکام بنایا. تو بھارت اس حد تک گر گیا ہے کہ اس سے ایران میں امن برداشت نہیں ہو رہا ہے. جس طرح اسرائیل ایک شفاق اور قاتل ملک ہے, ظالم ملک ہے, ہندوستان بھی اسی کا جو ہے نا آپ سمجھے کہ پارٹنر ہے. تو ہندوستان کی اور اسرائیل کی ان دونوں کی بڑی کوشش تھی کہ یہ ٹاکس ہو ہی نہیں, لیکن اللہ نے ہمیں عزت دی. ہم نے پاکستان میں اسٹیج سجایا. 47 ایئرز بعد, 47 سال کے بعد ہم نے ایران اور امریکہ کے اعلیٰ سطحی وفود کو ٹیبل پر بٹھایا, براہ راست ان کے مذاکرات ہوئے. کچھ چیزیں ہیں جو ابھی تک جو ہے نا ڈیسائیڈ نہیں ہوئی ہیں, لیکن مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے اللہ نے یہ عزت پاکستان کو دینی ہے. انشاءاللہ یہ جو مذاکرات کا عمل ہے یہ آگے بھی چلے گا اور یہ دوبارہ سے مذاکرات شروع ہوں گے اور انشاءاللہ مستقل جنگ بندی ہوگی اور انشاءاللہ اس کا کریڈٹ صرف پاکستان کو جائے گا. اور یہاں پر یہ کہنا ناجائز زیادتی ہوگی کہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے جو انہوں نے اس وقت کردار ادا کیا ہے, میں ان کی بصیرت کو, ان کی جو ہمارے اوپر جو سپہ سالار ہے, ان کی جو قیادت ہے, اس کو سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے دنیا کو تیسری